وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. تمام تعریفیں کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سازوار ہے، جس نے اس دنیا کو اور اس کے اندر موجود ساری چیزوں کو صرف اور صرف 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے اسلام ہم تک پہنچا اور آج ہم اسلام کے سائے تلے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں میں آپ کے سامنے کچھ دیر انسان اس کی زندگی میں حلال کمائی کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ اے رسولوں، اے پیغمبروں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو اسے میں بخوبی جانتا ہوں۔ محترم بھائیوں، اس دنیا کے اندر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے مال کی ضرورت، پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے کھانے میں، تمہاری غذا میں سب سے اچھی غذا وہ ہے جو تم اپنی ہاتھ سے کماتے ہو، محنت کر کے کماتے ہو، اور تمہارے اسی غذا میں،
اسی کھانے سے تمہاری اولاد کھاتے ہو، اس غذا میں تمہاری اولاد بھی شامل ہے۔ ایک دوسری روایت ہے، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا سب سے بہترین غذا، سب سے اچھا کھانا وہ ہے جو وہ اپنے ہاتھ سے کما کر کے محنت کر کے کھاتا ہے۔ انسانی زندگی کے اندر انسان مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے، انسان اچھی زندگی گزارنے کے لیے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے، سکون و اطمینان کی زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا کے اندر اسے بہت سارے پیسے، بہت سارے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اسلام ہمیں کچھ تعلیمات دیتا ہے۔ دنیا کمانے سے، مال کمانے سے، پیسہ جمع کرنے سے اسلام ہمیں نہیں روکتا، لیکن اسلام ہمیں مال جمع کرنے، پیسہ کمانے، دنیا کمانے کے سلسلے میں کچھ تعلیمات دیتا ہے، کیونکہ موجودہ دور میں جہاں ہر طرف انسان پیسہ ہی پیسہ اس کا مقصد ہو گیا، مال ہی مال اس کی زندگی کا مقصد بن چکا ہے، وہ مال و دولت کو جمع کرنے کی فکر میں اس کے سامنے کیا حلال کیا حرام اس کی تمیز بالکل ختم ہو چکی ہے، جبکہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے الحلال بین والحرام بین، کہ حلال کیا چیز ہے، کون سی چیز ہمارے لیے کھانا حلال ہے، کون سی چیز ہمارے لیے کھانا حرام ہے، کس چیز کی بزنس کرنا ہمارے لیے حلال ہے، کس چیز کی بزنس کرنا، تجارت کرنا ہمارے لیے حرام ہے، کس راستے سے پیسے کمانا ہمارے لیے حلال ہے اور کس راستے سے پیسے کمانا ہمارے لیے حرام ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے واضح کر دیا ہے۔ جس طرح یہ شریعت واضح ہے، شریعت نے اپنے پورے احکامات کو ہمارے لیے تا دم حیات قیامت تک کے لیے شریعت کو پوری طرح سے واضح کر دیا۔ حلال و حرام اس کی ہماری زندگی کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت اور ضرورت اس اعتبار سے ہے کہ اس کا تعلق ہماری عبادتوں سے ہے، اس کا تعلق ہماری دعاؤں سے ہے، اس کا تعلق ہمارے اولاد کی مستقبل سے ہے، اس کا تعلق ہماری دعا اعمال کی قبولیت سے ہے، اس کا تعلق ہمارے جسم کے، ہماری صحت سے اس کا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلال و حرام کے سلسلے میں اتنے محتاط ہوتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ کبھی میں گھر آتا اور بستر پر کوئی ایک کھجور کا ٹکڑا دیکھتا اور مجھے بھوک اتنی شدت کی ہوتی کہ میں بھوک کو بجھانے کے لیے، اپنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے اس کھجور کے ٹکڑے کو اٹھا لیتا، کھانے کے لیے بھی میں پوری طرح تیار ہو جاتا، لیکن پھر مجھے اچانک یاد آتا کہ کہیں یہ صدقے کا کھجور نہ ہو، یہ سوچ کر کے میں اس کھجور کو پھینک دیتا، اس کھجور کو اس کی جگہ پر رکھ دیتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے لیے صدقے کا مال کھانا حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی اس خوف سے کہ کہیں یہ صدقے کا مال نہ ہو، کہیں اور یہ صدقے کا مال ہو تو یہ کہیں میں کھا نہ لوں اور حرام کا لقمہ میرے پیٹ کے اندر نہ چلا جائے، یہ سوچ کر کے میں اس کھجور کے ٹکڑے کو پھر سے اس کی جگہ پہ رکھ دیتا ہوں۔ اسی طرح جب ہم صحابہ کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے اندر بھی ہمیں حلال و حرام کی یہ تمیز دیکھنے کو ملتی کہ صحابہ کرام حلال و حرام کے تعلق سے کس قدر محتاط ہوتے تھے
کس قدر وہ حساس ہوتے تھے کہ ایک حرام کا لقمہ بھی اپنے پیٹ کے اندر وہ جانے نہیں دیتے تھے، ایک حرام کا لقمہ بھی وہ اپنی منہ تک لانا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک غلام تھا جو ان کے لیے وہ جو کام کرتے تھے، غلام باہر جا کر کے، اور جو کچھ بھی وہ کما کر کے لاتے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پیسے میں سے خود بھی کھاتے تھے اور اس پیسے میں سے اپنے غلام کو بھی کھلاتے تھے۔ غلام کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں کچھ پیسے لے کر کے، کچھ چیزیں لے کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ چیز کھا بھی لیے۔ پھر میں نے ان سے کہا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے غلام نے کہا کہ جو ابھی آپ نے کھایا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز میں نے کہاں سے لایا اور یہ کون سی چیز ہے، کیسے میں نے اس کو حاصل کیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ تو اس غلام نے کہا کہ زمانے جاہلیت کے اندر ایک آدمی میرے پاس رقیے کے لیے آیا، جھاڑ پھونک کے لیے آیا، اور میں نے اس کو یہ بول کر کے کہ مجھے جھاڑ پھونک آتا ہے بول کر کے میں نے اس کو دم کر دیا، اس کو رقیہ کر دیا۔ آج وہ مجھے ملا تھا اتنے دنوں کے بعد، تو اس جھاڑ پھونک کا معاوضہ یعنی اس کا پیسہ اس نے آج مجھے دیا ہے، اور یہ چیز اسی کا تھا جو میں نے زمانے جاہلیت کے اندر کیا تھا، جبکہ مجھے جھاڑ پھونک بالکل آتا نہیں تھا، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ دھوکے سے میں نے ان کو کہا تھا، جھوٹ بول کر کے ان کو میں نے رقیہ کیا تھا، ان کو دم کیا تھا، ان کو جھاڑ پھونک کیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً یہ سنتے ہی کہ یہ جھوٹ کا غذا تھا، یہ جھوٹ بول کر کے کمایا ہوا پیسہ تھا، یہ دھوکے سے کمایا ہوا مال تھا، یہ سوچ کر کے، یہ سن کر کے فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے حلق کے اندر ہاتھ ڈال کر کے جو کچھ بھی کھائے تھے پورے کے پورے ساری کی ساری چیزیں کو قے کر دیا۔ تو یہ کس کی زندگی کے اندر ہوتی ہے؟ حلال و حرام کے تعلق سے اس قدر حساس اور اس قدر محتاط اور اس قدر فکر مند جو لوگ دنیا کے اندر تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے نیک بندے بن کر کے زندگی گزارتے ہیں، جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح معنوں میں حقیقی مومن اور حقیقی ایمان والا بندہ بن کر کے زندگی گزارتے ہیں، ان کے اندر یہ تقوی، یہ حلال و حرام کی تمیز کا فرق ہوتا ہے۔ ورنہ موجودہ دور ایسا ہو چکا ہے کہ انسان مال و دولت کو کمانے کی فکر میں، انسان مال و دولت کو سمیٹنے کی فکر میں، انسان پیسے کو جمع کرنے کی فکر میں، انسان بینک بیلنس کرنے کی فکر میں، انسان بڑے سے بڑے بلڈنگ بنانے کی فکر میں، اور دنیا کے اندر بڑا بننے کے لیے مال و دولت کی ہوس اس کے اندر اتنی گھس چکی ہے، مال و دولت کی حرص اس کے اندر اتنی پڑ چکی ہے کہ وہ یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ پیسہ جو میں کما رہا ہوں یہ پیسے کس راستے سے آ رہا ہے، یہ پیسہ جو میرے پاس آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے، جس کی میں تجارت کر رہا ہوں یہ تجارت اسلام کے اندر جائز ہے یا نہیں، جس تجارت کے ذریعے میں پیسے پہ پیسے کما رہا ہوں، بلڈنگ پہ بلڈنگ بنا رہا ہوں، مالدار سے مالدار بنتے جا رہا ہوں، یہ پیسے جو میرے پاس آ رہا ہے یہ حلال ہے یا نہیں ہے، یہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ بالکل فکر ہمارے پاس سے آج کے مسلمانوں کی زندگی سے ختم ہو چکی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے آپ نے اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یأتی علی الناس زمان، کہ میری امت کے لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، میری امت کے لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا، لا یبالی من این اکتسب، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ وہ مال جو کما رہا ہے کس طرح سے کما رہا ہے، اس کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، وہ جو تجارت کر رہا ہے یہ تجارت جائز ہے یا نہیں ہے، یہ تجارت حرام ہے یا حلال ہے، وہ اس کی بالکل فکر نہیں کرے گا، اس کا صرف مطمع نظر اور اس کی سوچ صرف یہ ہوگی کہ پیسہ کسی بھی طرح آئے، دولت کسی بھی طرح آئے، بس آنے دو اور اس کو سمیٹتے ہوئے چلے جاؤ۔ محترم بھائیوں،
انسانی زندگی کے اندر حلال و حرام کی تمیز کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آج ہم اور آپ حلال و حرام کی تمیز کو اور اس کی فرق کو اپنی زندگی سے ختم کر دیں گے تو یاد رکھیے آج ہمارے پاس بہت سارے پرابلمس ہیں، آج ہمارے پاس بہت ساری پریشانیاں ہیں، آج ہم بہت سارے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے، ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ میں عبادت کرنے کے لیے آتا ہوں لیکن عبادت کرنے میں میرا دل نہیں لگتا ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں لیکن نماز پڑھنے میں مجھے سکون نہیں ملتا ہے، میں تلاوت کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہوں لیکن تلاوت کرنے کی طرف میرا دل نہیں جاتا ہے، میں ذکر کرنے کے لیے بیٹھنا چاہتا ہوں لیکن ذکر کرنے کی طرف میرا دل راغب نہیں ہوتا ہے۔ میرے پاس یہ سارے چیلنجز اور یہ ساری پریشانیاں مجھے گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے، اس کا کیا حل ہے؟ تو اگر ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں گے، اگر ہم اپنی زندگی کے اوپر سوچیں گے اور اس کے بارے میں غور کریں گے تو ہمیں اس کا ایک حل ملے گا کہ کہیں ہماری زندگی کے اندر تو حرام کی کمائی نہیں ہے، کہیں ہماری زندگی کے اندر حرام کا پیسہ تو نہیں آ رہا ہے، جو لقمہ ہمارے پیٹ کے اندر جا رہا ہے یہ کہیں تو حرام کا نہیں ہے، جو گوشت میرے بدن کے اوپر میرے بچوں کے اوپر چڑھ رہا ہے اور اس کا جسم جو بڑھ رہا ہے وہ جسم کا گوشت کہیں تو حرام کے پیسے سے نہیں جا رہا ہے اور حرام کے پیسے اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال و حرام کی تمیز کا فرق جہاں اللہ نے انبیاء اور رسول کو دیا وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی دیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات مما رزقناکم، کہ اے ایمان والو جو کچھ میں نے تمہیں حرام طریقے سے حلال چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہے، حلال رزق ہم نے دی ہے، وہی حلال رزق کھاؤ، حرام رزق کا استعمال نہ کرو، حرام غذا کا استعمال نہ کرو، ان چیزوں کو کھانے کے لیے استعمال نہ کرو، ان چیزوں کو بزنس کے لیے استعمال نہ کرو جس کو میں نے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو اس زمین کے اندر اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ بھی حلال قرار دیا ہے اسی کو کھاؤ اور پاکیزہ رزق کا استعمال کرو، حرام راستے کی طرف نہ جاؤ۔ لیکن آج شیطان ہمیں حرام راستے پر لے جا رہا ہے اور آج ہم حرام راستے پر جانے کے لیے اپنے آپ کو بالکل پوری طرح سے تیار بھی رکھے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں رسولوں کو جو یہ حکم دیا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاکیزہ رزق کا استعمال کرو، پاکیزہ غذا کا استعمال کرو، حلال غذا حلال کھانے کا استعمال کرو، واعملوا صالحا اور نیک عمل کرو۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال غذا کا استعمال کرنے کا حکم دیا؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال بزنس کرنے کا حکم دیا؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بھر حلال طریقے سے پیسے اور مال کو جمع کرنے کے لیے کہا؟ کیونکہ حلال غذا اور حلال کھانا یہ ایسی چیز ہے جس کا تعلق ہماری اعمال کی قبولیت سے ہے۔ ہماری اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہمارے کھانے پینے پر ہے، ہمارے غذا پر ہے۔ اگر ہمارا غذا، ہمارا راستہ پیسہ کمانے کا، مال کمانے کا حلال ہے تو سمجھیے کہ ہمارے اعمال بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبولیت سے نوازا جائے گا۔ اور اگر ہمارا راستہ پیسہ کمانے کا، دولت جمع کرنے کا حرام طریقہ ہے اور اگر ہم حرام بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں تو ہمارے روزے، ہماری نماز، ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقہ و خیرات اور ہماری اولاد کی مستقبل یہ ان ساری چیزوں پر اثر انداز ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، عمل صالح کرنے سے پہلے جو کھانے کا حکم دیا گیا، اہل علم کہتے ہیں کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار، ہماری نماز کی قبولیت کا دار و مدار، ہماری صدقہ و خیرات کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ ہمارے کھانے پینے پر ہے۔ اسی طرح ہماری دعا کی قبولیت کا بھی دار و مدار، ہماری دعا کی قبولیت کا بھی دار و مدار ہمارے کھانے پینے پر ہے، حلال کمائی کے اوپر ہے۔ وہ مشہور واقعہ آپ سن چکے ہوں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سفر کرتا ہے، سفر کرتے کرتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ شخص جو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے اور وہ بھی سفر کی حالت میں ہے، آپ کو معلوم ہے جو بھی مسافر ہوتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک تو مسافر ہیں اور سفر کی حالت میں یہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وَأَكْلُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام، یہ جو مسافر، یہ جو سفر والا انسان اللہ سے آسمان کے اوپر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کیونکہ یہ جو غذا کا استعمال کر رہا ہے، جو کھانا کھا رہا ہے یہ حرام کا کھانا کھا رہا ہے، یہ جو پانی پی رہا ہے، اس کی جو پینے کی اشیاء ہے وہ سارے کے سارے حرام کے ہیں۔ وَمَلْبَسُهُ حرام، یہ جو کپڑا پہنا ہوا ہے یہ کپڑا بھی حرام کا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لَهُ، یہ کون اس کی دعا کو قبول فرمائے گا؟ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا؟ تو ہماری دعا کی قبولیت کا بھی دار و مدار ہماری غذا پر ہے، ہمارے کھان پان پر ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، ہم جو غذا استعمال کرتے ہیں یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنا ہوگا۔ اگر آج ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اگر آج ہماری دعائیں قبولیت سے نہیں نوازی جاتی ہے، اگر ہماری پریشانیاں کم نہیں ہوتی ہے تو سمجھیے کہ یہاں کچھ نہ کچھ ہم غلط کر رہے ہیں، اور ان ساری چیزوں کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنی غذا پر غور کریں، ہم اپنی کمائی پر غور کریں، ہم اپنے مال اور اپنی دولت کے اوپر غور کریں، ہم اپنے پیسے کے اوپر غور کریں۔ آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ ابن آدم کا قدم کل قیامت کے دن اس وقت تک آگے نہیں بڑھ پائے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا۔ 5 چیزوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھ لیا جائے گا تب تک میرے اور آپ کے قدم ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہلے گا۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہوگا عن مالہ من این اکتسبہ وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، کہ مال کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پاس جو مال، جو پیسے آئے تھے یہ تم نے کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، کس راستے سے تمہارے پاس آیا، حلال طریقے سے کمائے تھے یا حرام طریقے سے کمائے تھے۔ وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، اور کمانے کے بعد اس کو کہاں خرچ کیے، حلال راستے میں خرچ کیے، حرام راستے میں خرچ کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیے، غریبوں پر خرچ کیے، یا گناہ کے کاموں میں لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے لوگوں کو تکلیف دینے والوں پر خرچ کیے، یا گناہ کے کاموں میں خرچ کیے، اس کے سلسلے میں بھی انسان سے سوال و جواب ہوگا کل قیامت کے دن۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ جو بھی کچھ ہم کام کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کماتے ہیں، ہمیں اس سلسلے میں سوچنا ہوگا اور ہمیں غور کرنا ہوگا کہ یہ پیسے جو میرے پاس آ رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ مال جو میرے پاس آ رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں گے تو ہماری زندگی کا سارا بیڑا غرق ہو جائے گا، ہمارے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، ہماری ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ ہمارے اسلاف کی زندگی کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے اسلاف اس سلسلے میں بڑے محتاط ہوتے تھے، وہ ہمیشہ اس کے اوپر غور کیا کرتے تھے۔ آپ کو ایک مشہور واقعہ سناتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آتی ہے، ایک خاتون آ کر کے پوچھتی ہے، اور اس واقعے سے ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم جو پیسے کماتے ہیں ہمارے حلال و حرام، اس کا اثر ہمارے بچوں کے اوپر پڑتا ہے۔ اگر ہم حلال غذا سے اپنے بچوں کی پرورش کریں گے، حلال کمائی سے اپنے بچوں کی پرورش کریں گے تو ہمارے بچے با اخلاق ہوں گے، ہمارے بچے ہمارے مطیع و فرما بردار ہوں گے، ہمارے بچے نیک بنیں گے، ہمارے بچے ہمارے ہر بات کو مانیں گے، ان کے اخلاق اچھے ہوں گے، ان کی تربیت اچھی ہوگی۔ اور اگر ہم اپنے بچے کی پرورش
حرام غذا سے کریں گے، حرام کمائی سے کریں گے، تو اس کا ہمارے بچوں کے فیوچر کے اوپر اثر پڑے گا کہ ہمارا بچہ ہمارا نافرمان بنے گا، ہمارا بچہ نیک بننے کے بجائے وہ برا بنے گا، گنہگار بنے گا، ہمارا بچہ خیر خواہ بننے کے بجائے لوگوں کے لیے نقصان دہ بنے گا، معاشرے کی اصلاح کرنے کے بجائے معاشرے کو بگاڑنے والا بنے گا۔ اس کا اثر ہمارے بچے اور ہماری اولاد کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آ کر کے یہ سوال کرتی ہے، کہتی ہے کہ اے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، میرا ایک سوال ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پوچھو کیا سوال ہے تمہارا۔ اس خاتون نے کہا کہ دیکھو، میں کپڑا بننے کا کام کرتا ہوں، میں ہاتھ سے کپڑا بنا کرتی ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ رات کے اندر میں چراغ کی روشنی میں چراغ کی روشنی میں میں کپڑا بنا کرتی ہوں، جب چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے، چراغ بجھ جاتی ہے، تو میں باقی کپڑوں کی بنائی میں چاند کی روشنی میں کرتی ہوں۔ کیا؟ چراغ کی روشنی میں پہلے میں کپڑا بنتی ہوں، لیکن جب وہ چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے، جب اندھیرا ہو جاتا ہے، تو میں اپنے باقی کپڑوں کی بنائی میں باہر آ کر کے چاند کی روشنی میں کرتی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ کپڑا بیچتے ہوئے جو آدمی کپڑا خریدے گا، کیا اس کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ کپڑے کا اتنا حصہ چراغ کی روشنی میں بنا گیا ہے اور کپڑے کا اتنا حصہ چاند کی روشنی میں بنا گیا ہے؟ کیا یہ بھی بتانا میرے لیے ضروری ہے؟ کیا یہ بھی بتانا میرے لیے ضروری ہے؟ میرے اور آپ کے لیے یہ آسان لگ رہا ہوگا، میرے اور آپ کے لیے یہ کوئی ایک معمولی بات لگ رہی ہوگی کہ اس کے سلسلے میں کیا پوچھنا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اس عورت کی تقوی کی دلیل ہے، اس عورت کے حلال و حرام کے درمیان تمیز اور فرق کرنے کی، ان کے اندر اللہ کے خوف کی دلیل ہے کہ وہ کس قدر حلال و حرام کے تعلق سے محتاط سے۔ اسی طرح یہ واقعہ یہ درس دیتا ہے کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی، اس کو پیدا کرنے والی ان کی ماں کیسی تھی، ان کے باپ کیسے تھے، ان کی فیملی کیسی تھی کہ ان کی تربیت انہوں نے اس طرح کی کہ یہاں آ کر کے حلال و حرام کی تمیز کو انہوں نے یہاں تک محدود رکھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سن کر کے تڑپ گئے، وہ سوچ میں پڑ گئے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کوئی جواب دینے سے پہلے ان سے ان کے خاندان کے بارے میں پوچھا۔ کیا پوچھا؟ یہ جواب نہیں دیا کہ ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ جواب دینے سے پہلے ان سے پوچھا کہ خاتون بتاؤ، بہن بتاؤ کہ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے، تم کس خاندان سے تعلق رکھنے والی ہو؟ انہوں نے اس خاتون نے کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، میں بشر الحافی کی بہن ہوں۔ کیا؟ بشر اور الحافی کی بہن ہوں۔ اس وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دعا دیتے ہوئے کہا کہ اے بشر الحافی کے خاندان والوں، یہ تمہارے تقوی، تمہارے اللہ سے خوف اور تمہاری یہ صالحیت کی دلیل ہے کہ تمہارے خاندان کے اندر اس بچی کی ایسی تربیت ہوئی۔ تو محترم حضرات، حلال و حرام یہ ہماری زندگی کے اندر اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو کبھی الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ آج کے موجودہ دور کے اندر ہم سبھی جانتے ہیں کہ کون سی تجارت حرام ہے، کس راستے سے پیسہ کمانا حرام ہے، کس راستے سے پیسہ حاصل کرنا حرام ہے۔ سود کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ سود یہ اسلام کے اندر حرام ہے، لیکن آج ہمارے مسلم معاشرے کی اکثریت اسی سود کے اندر پڑے ہوئے ہیں، سود یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، سود کے الگ الگ طریقے بنا لیے ہیں، پیسے کمانے کے الگ الگ ذریعے بنا لیے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، 10 روپیہ کوئی قرض مانگا تو ان کو قرض اس شرط پر دیتے ہیں کہ آج میں تمہیں 10 روپیہ دے رہا ہوں، کل جا کر کے جب تم مجھے لوٹاؤ گے 10 روپیہ تو صرف 10 روپیہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ تم مجھے 20 روپیہ دو گے، 10 روپیہ زیادہ کر کے دو گے، یا 1 روپیہ ہی صحیح، 10 روپیہ دے رہا ہوں تم مجھے 11 روپیہ واپس کرو گے۔ لوگ اگر ان کے پاس آ کر 50,000 قرض مانگتے ہیں، قرض تو دے دیتے ہیں، لیکن قرض دیتے ہوئے یہ
یہ کنڈیشن اور یہ شرط رکھ کر دیتے ہیں کہ یہ 50,000 روپیہ دے رہا ہوں، جب تم مجھے یہ قرض واپس کرو گے تو صرف 50,000 نہیں بلکہ اس کے ساتھ 10,000 روپیہ ایکسٹرا تمہیں 60,000 لوٹانا ہوگا۔ یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ اگر آپ مانگ کر لیتے ہیں 50,000 کے بدلے 10,000 ایکسٹرا مانگ کر لیتے ہیں تو یہ سود ہے، یہ اسلام کے اندر بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر جس کو آپ قرض دے رہے ہیں ان کی مجبوری میں آپ نے ان کی مدد کی، جب ان کی حالت سدھر گئی، جب وہ ان کی حالت بہتر ہو گئی تو وہ قرض لوٹاتے ہوئے آپ کو خوشی سے اگر کچھ روپیہ زیادہ دے رہا ہے، وہ اپنی طرف سے آپ کو دے رہا ہے تو وہ پیسہ لینا آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن بول کر کے کہ اتنا پیسہ میں دے رہا ہوں، جب واپس کرو گے تو اتنا تمہیں ایکسٹرا دینا پڑے گا، یہ اسلام کے اندر بالکل جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ محترم بھائیوں، تو حلال اور حرام یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول بھی کرتا ہے اور دعا کو رد بھی کرتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بھی مشہور واقعہ ہے۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ میری پریشانی کو دور نہیں کر رہا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھ سے ناراض ہے، میری دعا کو سن نہیں رہا ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ کیوں نہیں سن رہا ہے، یا ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے، یا ہماری دعا کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہر دعا کو قبول فرمائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ یا سعد اطعم مطعمک یکن مستجاب۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے سعد اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری ایک ایک دعا کو قبول کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم جو بھی اللہ سے مانگو اللہ تمہاری ہر مراد کو پوری کرے، تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک دعا کو قبول کرے اور قبولیت سے اس کو نوازے، اطعم مطعمک، حلال کمائی کو اختیار کرو، حلال طریقے سے مال جمع کرو، حلال طریقے سے پیسے کماؤ، تم جو غذا کھاتے ہو، جو تم لقمہ کھاتے ہو وہ حلال لقمہ کھاؤ، تکن مستجابت، تم مستجاب الدعوہ بن جاؤ گے، اللہ تمہاری ایک ایک دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور ایسے ہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو یاد رکھتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب اس راستے کو اختیار کیا، حلال کمائی کو اختیار کر لیا، اللہ نے ان کو ایسا مستجاب الدعوہ بنایا کہ اللہ ان کی ایک ایک دعا کو قبول فرماتا تھا، ان کی دعا ان کی زبان سے نکلتی تھی اللہ اس کو قبول فرما لیتا تھا۔ اس کے سلسلے میں بھی مشہور واقعہ ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا۔ لہٰذا کہنا یہ ہے کہ اس موجودہ دور کے اندر انسان تھوڑی سی چیز کے لیے دولت کی لالچ میں آ کر انسان دوسروں کی زمین ہڑپ کر لیتا، دوسروں کا حق مار لیتا، انسان زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا پھر بھی زکوٰۃ کا مال کھا لیتا ہے، انسان صدقے کا مستحق نہیں ہوتا پھر بھی صدقے کا مال کھا لیتا۔ یعنی اس دور کے اندر جہاں چاروں طرف انسان کی زندگی کے اندر صرف دنیا ہی دنیا ہے، مال و دولت ہی جمع کرنا ہے، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اس کی ہوس میں آ کر کے شریعت کو بھلا دینا، حلال و حرام کی تمیز کو بھلا دینا یہ غلط ہے۔ اور اگر اس کو آپ بھلا دیں گے تو آپ کی زندگی پورے کی پورے بیکار، آپ کی زندگی کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اور اگر حلال طریقے استعمال کرو گے تھوڑا ہی مال آئے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر آپ کو برکت دے گا، اس کی برکت سے آپ کے اولاد اچھے ہوں گے، اس کی برکت سے آپ کے اولاد کی فیوچر اچھی ہوگی، آپ کا دنیا بھی بنے گا، آپ کی آخرت بھی بنے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم سے بچا کر کے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ کہنا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر حلال طریقے کو اختیار کرے، حلال طریقے سے مال کمائے، حلال طریقے سے پیسے جمع کرے، حرام طریقے کو اختیار نہ کرے۔ یہ شیطان کا چال ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں ہر اعتبار سے حرام راستے پر لے جا کر کے چھوڑنا چاہتا ہے۔ اگر ہم شیطان کی چال میں پھنس جائیں گے تو پھر ہمارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو اس دنیا کے اندر مال و دولت کو حلال طریقے سے کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہمیشہ حلال راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی گناہوں کی مغفرت فرمائے اور مرنے کے بعد جنت الفردوس کے اندر داخلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔